جی میرا سوال یہ ہے، اچھا انسان کیسے بنے؟ اچھا انسان بننے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، اسلام کا پرچار کیسے کریں؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اچھا انسان کیسے بنے، اچھا انسان بننے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اسلام دھرم کا پرچار کیسے کریں، اسلام کی دعوت کیسے دیں دنیا کے انسانوں کو۔ تو دیکھیے، میں اب اس سوال کا جواب دیتا ہوں، اور یہ جواب جو ہے، اسی جواب کے طریقے سے آپ اسلام کا پرچار کریں، اسلام کی دعوت دیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ تو آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا انسان بننے کا صحیح طریقہ، اچھا انسان تبھی بنے گا جب انسان کے اندر انسانیت زندہ ہوگی۔ انسانیت کیا ہے؟ ایشوری رچنا۔ ہر انسان کے اندر، دنیا میں دھرتی پہ جتنے بھی انسان ہیں، سب کا مالک ایک ہے۔ اس مالک کی رچنا ہر انسان کے اندر ہے، اور وہ رچنا کیا ہے؟ اس رچنا کا اشارہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے بنتا ہے۔ جیسے انسان کے اندر سورگ کے شوق رکھے ہیں، سورگ کی خواہشیں رکھی ہیں، جنت کے سپنے رکھے ہیں، اور جہنم کے خوف رکھے ہیں، نرک کے خوف رکھے ہیں۔ جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو قدرت اس کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، اور اشارہ کرتی ہے کہ اچھائی پر چلنے سے دنیا میں بھی تجھے سکون ملے گا، اور موت کے بعد بھی کامیابی ملے گی۔ اور جب انسان برائی پر چلتا ہے تو قدرت اشارہ کرتی ہے کہ برائی پر چلنے سے دنیا میں بھی تجھے بے چینی پریشانی ملے گی، اور موت کے بعد بھی تجھے تباہی اور پریشانی جہنم میں ملے گی۔ اب آپ دنیا کا سسٹم دیکھ لیں، دنیا میں پورے طور پر کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ دنیا میں ظالم جرم کرتے کرتے مر رہے ہیں، اور کمزور جرم سہتے سہتے مر رہے ہیں، انصاف نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس رچنا کا اشارہ موت کے بعد کی زندگی کی طرف ہے، کہ موت کے بعد اصل زندگی ہے، جہاں پر اس زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ تو انسان جب اس رچنا کے آدھار پر اپنے ذہنیت کو، سوچ کو بدلے گا، اور اپنے اندر جو ہے رچنا سے سمجھے گا کہ میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو انسان ہوش و حواس میں یہ سمجھ لے سچائی کو کہ میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس نے مجھے سنسار میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، میری پریکشا لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، اور پھر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے آدیش اپنے اندر انسان جانچ کرے۔ کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہماری رچنا ہمیں بتاتی ہے کہ برائی چاہے ایک چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو بالکل چھوڑ دو، اس پر کرتویہ مت کرو، اور اچھائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو پسند کرو، اس پہ چلو۔ تو اس رچنا پر چلے انسان اپنے مالک سے ڈر کر، کہ میرا مالک مجھے اوپر سے دیکھ رہا ہے، میری یہاں پریکشا ہو رہی ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، اگر میں اسے راضی کر کے مروں گا تو ہمیشہ کا جیون ملے گا۔ دنیا میں دل نہ لگائے، دنیا کی حرص و حوث ختم کرے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آدیش بالکل صاف صاف ہیں، بالکل سیدھی راہ ہے، اچھائی پر چلو، برائی سے بچو، اور اسی رچنا کے آدھار پر اپنے بنانے والے کی کھوج کریں، اس کا پتہ لگائیں، اور اس کو راضی کریں، اس کے حکموں کو پہچان کر۔ یہ جو ہم دنیا میں ہوش اور دھیان لیے گھوم رہے ہیں، اسی دھیان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ہوش کو مانگتا ہے کہ میرے بندے میری پناہ میں آ جا۔ دنیا کا جیون بیکار ہے، اس پر غور کر، اس کی حقیقت کو سمجھ۔ اب دیکھیے، انسان کا دھیان جدھر ہوگا ادھر ہی انسان کی فکر ہوگی۔ جس انسان کا دھیان دنیا میں لین ہوتا ہے، جس انسان کا دھیان دنیا میں لین ہوگا، تو وہ دنیا کی چیزوں کی ہی فکر کرے گا، اسے فکر ہوگی۔ دنیا کے بارے میں سوچے گا کیسے کمانا ہے، حرام سے کماؤں، حلال سے کماؤں، زندگی کو آسان کیسے بناؤں، زندگی کو اچھی کیسے بناؤں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر انسانوں کی زیادہ تر بھیڑ موت کے بعد کی زندگی سے اور اللہ تعالیٰ سے اندھی ہے۔ جیون کی حقیقت سے بالکل انسان اندھا ہے۔ انسان اس حقیقت سے بالکل اندھا ہے کہ میری جان میرے بنانے والے سچے مالک اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، مجھے یہاں سے کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہے، دنیا کو کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے۔ اس سچائی سے انسان اندھا ہے، اور انسان دھوکے کی طرف دنیا میں نگاہ لگا رہا ہے، اور دنیا کو جو ہے ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جی رہا ہے، اور دھرتی پر ظلم جاستی کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے،
बस जो कुछ ज़िंदगी है बस यही है, मेरा कोई मालिक नहीं है, दुनिया में अपनी मनमानी से जीवन गुजार रहा है। जिसका यकीन और आस्था अंदर से ये है तो याद रखें, ये नापाक यकीन है, अपवित्र यकीन है, बुराई का यकीन है। तो ये नापाक अकीदा है, नापाक इंसान के अंदर का यकीन है, आस्था है। नापाक यकीन से इंसान के अंदर बुरी सोच और बुरा नज़रिया बनता है, फिर बुरे आमाल, बुरे कर्म वजूद में आते हैं। बुरे आमाल को बुरे नज़रिए से गिजा मिलती है। जब इंसान की सोच गलत होगी तो वो आमाल भी गलत करेगा, कर्म भी गलत करेगा। और नापाक यकीन रखने वाले मरने के बाद नरक की आग में जाएंगे, जो अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरेंगे। पाक और पवित्र यकीन ये है कि मेरा एक मालिक है जो सच है, बिल्कुल यकीन जो है सच है बिल्कुल, कि मेरा एक मालिक है, कि मुझे उसने बनाया है। इंसान ने खुद अपने आप को नहीं बनाया और वो मेरा इम्तिहान ले रहा है। असल जीवन मौत के बाद है। दो रास्ते मेरे सामने कर दिए हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, जीवन का समय दे दिया है। अब मैं जैसे कर्म करके मरूंगा वैसे ही मेरे साथ वो मेरा फैसला करेगा, बर्तावा करेगा मरने के बाद। ये पाक यकीन है। ये पाक यकीन जब इंसान के अंदर होगा तो इंसान धरती पर बिल्कुल फसाद नहीं फैलाएगा। वो अकेले में अपने बनाने वाले से डरेगा। फिर वो चाहे अकेले में हो या भीड़ में हो या कहीं भी हो, वो बुराई से बचेगा। वो दिल से अपने अंदर से ही जो है बुराई से बचेगा, जुल्म जास्ती नहीं करेगा। तो भाई जो सवाल किया गया था कि इस्लाम का प्रचार कैसे करें, तो याद रखें, इंसान को हिकमत के साथ, सूझबूझ के साथ, अच्छी सोच के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ समझाओ, दावत दो और उसे जीवन की सच्चाई के होश में लाओ। उसके होश में ये बात लाओ, उसके होश में ये बात समझाओ कि मौत के बाद असल ज़िंदगी है, वहाँ तुझे हिसाब देना है। भाई हमारा एक मालिक है, हम दुनिया में आज़ाद नहीं हैं। जिसने हमें इम्तिहान के लिए पैदा किया है वो हमारी परीक्षा ले रहा है, जीवन का उसने समय दे दिया है। उसे राज़ी करना हमारे जीवन का मकसद है। तो उसे राज़ी करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, उसके आदेश पर चलकर, अच्छाई पर चलकर, बुराई से बचकर। तो जब वो सच्चाई को समझेगा, दुनिया के धोखे को समझेगा, तो उसका यकीन जो है, आस्था पाक पवित्र बनेगी ईश्वर की तरफ से। तो पाक यकीन से, पाक नज़रिए से अच्छे कर्म को गिजा मिलती है, अच्छे अमाल को गिजा मिलती है, अच्छे कर्मों को गिजा मिलती है, अच्छे कर्मों को खुराक मिलती है। तो बुरे अमाल के जो पत्ते होते हैं इंसान के अंदर, जब सच्चाई के होश में आता है तो फिर वो बुरे अमाल के पत्ते झड़ जाते हैं। तो भाई हम देखते हैं कि दुनिया में, इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर इंसानों की भीड़ उल्टी भाग रही है। इंसान का जीवन, शरीर, इंसान का जीवन मौत की तरफ को जा रहा है और इंसान दुनिया में हमेशा जीना चाह रहा है। अपनी आँखों से बेशुमार इंसानों को दुनिया में मरते हुए देख रहा है, मगर फिर भी होश में नहीं आ रहा है। अब देखिए, इस्लाम धर्म जो भी एक एक बात कह रहा है, वो एक एक बात बिल्कुल अटल सच है। हर इंसान को पता है कि मेरा एक मालिक है और मुझे मरना है, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, सब कुछ यहाँ से छोड़ जाना है, अपने मालिक को हिसाब देना है, असल जीवन मौत के बाद है। हर इंसान को पता है, मगर इंसान जानबूझकर लापरवाही करता है। यही इस्लाम कहता है कि मौत के बाद असल जीवन है। जो इंसान की आत्मा जानती है उसी को इस्लाम कहता है, क्योंकि इस्लाम ईश्वरी रचना पर आधारित है। अब अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हमारी रचना में जन्नत के शौक़ रखे हैं, स्वर्ग के शौक़ रखे हैं। इंसान उन शौक़ को, उन सपनों को दुनिया में पूरे करने चाहता है, जबकि हर इंसान को पता है कि मैं यहाँ से कभी भी मर के जा सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता, फिर भी हाया माया में ही लगा रहता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी रचना बनाई ही इस तरह से है कि हम दुनिया के पीछे लगकर, अगर हम स्वर्ग के सपने यहाँ पूरे करने चाहेंगे, कुछ भी हासिल कर लेंगे, हम पूरी दुनिया की दौलत भी हासिल कर लेंगे, तब भी हमें सुकून नहीं मिल सकता है। याद रखें, अल्लाह ताला ने हमारी रचना बनाई ही इस हिसाब से है कि हमें अल्लाह की याद में ही सुकून मिलेगा। दुनिया के अंदर अल्लाह को राज़ी करेंगे, अच्छाई पर चलकर, बुराई से बचकर, अल्लाह की याद में जीवन गुजारेंगे, इस दुनिया के पीछे नहीं पड़ेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। और जब वो राज़ी होगा तो फिर जो हमारे सपने हैं जन्नत के, अल्लाह उन्हें फिर जन्नत में पूरे करेगा। अल्लाह ताला का ऐलान है कुरान मजीद में कि मेरे बंदे, अगर तुझे दुनिया में मेरे अलावा कहीं भी सुकून मिल जाए, यानी मेरी याद के अलावा तुझे कहीं भी सुकून मिल जाए, तो मुझे खुदा कहना ही छोड़ दियो। और हम दुनिया में देखते भी हैं भाई कि बहुत लोगों के पास माल दौलत है, मगर दिल दिमाग का सुकून नहीं है उनके पास।
انسان کو روح کے سکون کی ضرورت ہے، انسان کو آتما کے سکون کی ضرورت ہے، جو ملتا ہے اللہ کی یاد میں، مگر انسان لگا پڑا ہے شریر کا سکون حاصل کرنے میں، ہیں کہ اچھے کھانے ہوں، اچھا پینے کو ہو، اچھے بستر ہوں، اچھے گدے ہوں، اچھا بیڈ ہو، اچھا مکان ہو، اور اے سی ہوں، کولر ہوں، فریج ہوں، ہیں تاکہ شریر کو آرام ملے۔ ایک اسکیم انسان بنا رہا ہے دنیا میں جو دھوکے میں چل رہا ہے، یہ انسان اچھے کوٹھی بلڈنگ کا انتظام کر رہا ہے، دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے، ادھر ہی اس کا دھیان لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں، دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں، ان کے جیون کی طرف غور کرنے کو تیار نہیں، اپنی موت کی طرف غور کرنے کو تیار نہیں۔ تو انسان بھاگ رہا ہے کہ میرے پاس اچھا کوٹھی بلڈنگ بنگلہ ہو، اس کی دوڑ لگا رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، اور ادھر چل رہی ہے اللہ کی اسکیم، ادھر اللہ تعالیٰ قبر کا انتظام کر رہا ہے، ادھر انسان اچھے کپڑوں کا انتظام کر رہا ہے کہ میرے پاس اچھے کپڑے ہوں پہننے کے لیے، ادھر اللہ کی تدبیر چل رہی ہے، بازار میں کفن بھی اس کے مقدر کا آ رہا ہے، ادھر انسان تدبیر بنا رہا ہے میرے پاس اچھے کھانے پینے کو ہو، اچھا کھانا ہو، ادھر بھی اللہ کی تدبیر چل رہی ہے کہ قبر میں کیڑے انتظار کر رہے ہیں کہ پلی ہوئی لاش سے آ رہی ہے، کھائیں گے۔ تو انسان جیون کی سچائی سے اندھا ہو کر دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کچھ نہ تھا، انسان بنایا، جیون دیا، انسان کو آنکھیں دیں سنسار دیکھنے کے لیے، کیوں دیں؟ تاکہ ان آنکھوں سے میری قدرت کو سنسار میں پہچانے، میری قدرت سے مجھے پہچانے۔ کان دیے تاکہ میرے دیے ہوئے کانوں سے میری قدرت کی آواز سنے اور مجھے پہچانے۔ انسان کو عقل دی کہ کائنات میں میری چھائی ہوئی قدرت کے ذریعے سے مجھے پہچانے اور موت کے بعد کی زندگی کو پہچانے۔ شریر میں طاقت دی تاکہ دھرتی پر اچھے کرم کرے، فساد نہ پھیلائے۔ تو انسان کو جو ہے آنکھیں دی، کان دیے، عقل دی، سمجھ دی، شریر میں طاقت دی تاکہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کی قدرت سے، اس کی خاموش قدرت سے۔ امتحان چل رہا ہے نا، کائنات بنی ہوئی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں، کائنات چل رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں۔ تو انسان کو جو ہے اب دیکھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف غور نہیں کرتا اور دنیا کے دھوکے پہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی آنکھیں لگاتا ہے، دنیا میں حرص و ہوس میں کہ فلاں کی کوٹھی ایسی ہے تو میں بھی ایسی اس سے بڑھیا بناؤں، ہیں فلاں کے سونے کا انتظام ایسا ہے، بیڈ گدوں کا اس سے بڑھیا انتظام میں کروں، فلاں ایسے کپڑے پہنتا ہے اس سے اچھے کپڑے میں پہنوں۔ دھوکے پر انسان نگاہ لگاتا ہے، دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں، اس سے کوئی ہوش نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، جانا ہے دنیا سے۔ دنیا کی زندگی دھوکہ، یہاں دل لگانا بیکار ہے، یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کریں تاکہ جنت میں کامیابی ملے۔ انسان سچائی کی طرف دھیان نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ روز دن نکال دیتا ہے، جب صبح کرتا ہے تو خود ہی من کرتا ہے کہ بھئی اب کچھ کام کرنا چاہیے، اور جب شام ہوتی ہے تو پھر خود ہی من کرتا ہے کہ اب آرام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حساب سے دن کا سسٹم بنایا، رات کا سسٹم بنایا، ہمارا امتحان لینے کے لیے دن نکالتا ہے، کرم کرنے کے لیے۔ صبح صبح کام کرنے کو اے انسان تو نکلتا ہے تو یہ غور کر کہ یہ کام کرنے کے لیے دن کس نے نکالا ہے۔ تو اے انسان تو یہ غور کر کہ مجھے کام کرنے کے لیے دن کس نے نکالا ہے۔ اگر یہ دن نہ نکلے تو میں کام نہیں کر سکتا، اور یہ آرام کرنے کے لیے میرے رچنا کے حساب سے رات کس نے کری ہے۔ اگر رات نہ ہو تو ہم آرام نہیں کر سکتے، دن ہی دن رہے تو لوگ کام کرتے کرتے مر جائیں گے۔ تو اے انسان تو دھرتی پر گھومتا ہے، غور کر کہ یہ تیرے لیے چلنے پھرنے کے لیے دھرتی کا بچھونا کس نے بچھایا ہے۔ تو اے انسان غور کر کے تیرے سانس لینے کے لیے یہ ہوا کون چلا رہا ہے، تیرے کھانے کے لیے زمین میں سے روزی کون پیدا کرتا ہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، اگر تو اپنے مالک کو پہچانے بغیر مر گیا تو تباہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی سیدھی بات کو، سچی بات کو سیدھے ڈھنگ سے نہ سمجھے گا، جو اچھائی کا مقابلہ برائی سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا۔ تو جب انسان سچائی کی نیتی اپنا کر اللہ کی طرف غور کرتا ہے اور دنیا کی زندگی، دنیا کی حقیقت پر اور جیون کی حقیقت پر غور کرتا ہے، سچائی پر غور کرتا ہے، اور اس دنیا اور جیون کے دھوکے کو پہچانتا ہے، تو جب اس کائنات کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت اس کے دل دماغ پہ کھلتی ہے، جب وہ یہ جانتا ہے کہ دنیا کی خوشی اور غم، کوئی خوشی غم نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اور دل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور سچائی پر غور کرتا ہے،
یہ جیون دھوکا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، جب چاہے موت دے کر اٹھا لے۔ جب بندہ کائنات کی حقیقت پر غور کرتا ہے کہ یہاں کتنے لوگ مر گئے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کو یہاں کوئی نہیں آتا، یہاں سے جانے کو ہی لوگ آتے ہیں۔ جب بندہ یہ نیتی اپناتا ہے اور سچائی پر غور کرتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اب دنیا کی اور زندگی کے سچائی کے ہوش میں آیا ہے۔ لیکن بھائی اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت کھوج کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور موت سے پہلے پہلے جیون کے صحیح مقصد کی طرف سے جاگ جائیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، جو انسان جیون کی سچائی سے بھٹک کر مر جائے گا، مرنے کے بعد اسے عذاب ملے گا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور کہا جائے گا جب انسان پچھتائے گا، روئے گا اس جیون کے ایک ایک سانس پر، کہا جائے گا کہ تیرے سامنے لوگ مر رہے تھے دنیا میں، تو سو گیا تھا، تیرے سامنے اتنے لوگ مر رہے تھے تو دنیا میں سو گیا تھا، تو نے اپنے موت پہ غور نہ کیا کہ دنیا کا جیون دھوکا ہے۔ اتنی بڑی کائنات خاموشی کے ساتھ چل رہی ہے، انسان غور نہیں کرتا کہ جو ہے میرا امتحان چل رہا ہے، امتحان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سب پر ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، انسانوں کا امتحان چل رہا ہے، اور اصل زندگی موت کے بعد ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کوئی بڑی فیکٹری ہو یا گراؤنڈ ہو، وہاں پر لیبر لگی ہوئی ہو اور چپ چاپ کیمرہ لگا کر کے مالک دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا جو کام کر رہے ہیں، تو جب ان کا جو ہے سمے پورا ہوگا کام کرنے کا، تو پھر جب ان کی سب پول کھلے گی، سارے کرم ان کے کھل جائیں گے ہیں۔ تو اب ایمانداری سے بتاؤ، جو لوگ اچھے کرم جنہوں نے بغیر مالک کے دیکھے اچھے کرم کیے، کیا ان کو اچھا بدلہ نہیں ملے گا؟ اور جو کام نہیں کرے، ڈھنگ سے برے کرم کر رہے ہیں، ان کو سزا نہیں ملے گی؟ اسی پرکار سے آسمان میں کمپیوٹر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، امتحان چل رہا ہے انسانوں کا، کون اچھے کرم کر رہا ہے، کون برے کرم کر رہا ہے۔ جیون کا سمے دے دیا ہے، ان قریب پھر فیصلہ ہونے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈر جائیں اور اچھے کرم کریں ان کو جنت کا انعام ملے گا، اور جو لوگ نڈر ہو کر کے دنیا میں منمانی کریں، فساد پھیلائیں، ان کو سزا ملے گی۔ اور بھئی اس دنیا کے اندر انسانی شکل میں شیطان ہیں جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ زیادہ تر دیکھنے میں وہ بہت بڑے دھرم گرو دکھائی دیتے ہیں، نقلی مولوی، نقلی پنڈت، مگر وہ اصل میں اللہ کی سچی راہ سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، دھرم کے نام پہ دھندا کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ان کے پیچھے نہ چلیں، اور راستے کی تحقیق کریں کہ یہ ہمیں کس راستے پہ چلا رہا ہے۔ اگر تم کسی کے پیچھے آنکھ میچ کر چلو گے تو دھوکہ کھاؤ گے، یاد رکھنا۔ سچائی کی تحقیق کریں۔ اگر تم کسی کے پیچھے چل رہے ہو اللہ کے سمبندھ میں، تو صحیح طرح تحقیق کر لو سچائی کی، اللہ کی سچی راہ کی صحیح طرح تحقیق کرو، کہیں وہ تمہیں غلط راستے کی طرف تو نہیں بھٹکا رہا ہے، ورنہ تمہاری زندگی، ساری زندگی کی محنت ناکام ہو جائے گی۔ اگر غلط راستے پر چل کر دھوکہ کھا کر مرے تو موت پر ہمیشہ ناکامی کا دھکا کھاؤ گے۔ اس لیے ٹھنڈے دماغ سے، شانتی اور سوجھ بوجھ کے ساتھ جیون کا سفر طے کرو۔ جس راستے پہ چل رہے ہو اللہ کے سمبندھ میں اس راستے کو چیک کرو، سچائی کی تحقیق کرو۔ اگر آپ تحقیق نہیں کرو گے تو انسانی شکل میں شیطان دو چار بولوں میں، یعنی دو چار بول بولے گا، وہ تمہارے جیون کو ناکام کر دے گا، ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا، اگر تم نے اللہ کی سچائی پر غور نہ کیا، تحقیق نہ کی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں لمبا سفر پیدل کریں، کسی سے راستہ پوچھیں، پھر وہ تمہیں دو چار بول میں غلط راستہ بتا دے، اور پھر آپ کا پورا سفر بیکار ہو جائے اور آپ تھک کر چور ہو جائیں، اور اتنا بڑا دھکا کھانے کے بعد پھر آپ اس انسان کو پکڑیں، پھر آپ اس راستہ بتانے والے سے بات کریں، آپ اس سے کہیں کہ بھی آپ نے مجھے غلط راستہ کیوں بتایا، تو وہ صرف دو بول میں آپ کی محنت، ساری محنت کو بیکار کر دے گا کہ جی میرا دھیان بھٹک گیا تھا اس لیے میں نے غلط راستہ بتا دیا۔ اب آپ ذرا غور کریں، آپ نے اتنی محنت کری اور اس نے دو بول میں بات ختم کر دی،
کہ جی میرا دھیان بھٹک گیا تھا اس لیے میں نے غلط راستہ بتا دیا۔ تو اس کے 2 بول اور آپ کی اتنی بڑی محنت، آپ سمجھیے کہ کتنا بڑا دھکا لگے گا آپ کو۔ لیکن یاد رکھیں اس میں آپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اپنی تباہی کے، اپنی بربادی کے، اپنے دھکے کھانے کے، کیونکہ آپ نے لاپرواہی کیوں کی، سچائی کی تحقیق کیوں نہ کی۔ اسی لیے جب قرآن کہتا ہے جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، نرک کی آگ میں، تو چھوٹے لوگ کہیں گے بڑے بننے والوں سے، جو دنیا میں بڑے ان کے گرو بنے ہوئے تھے، پنڈت بنے ہوئے تھے، پیر بنے ہوئے تھے، جن کے پیچھے لوگ چل رہے تھے کہ یہ ہمارے گرو ہیں اور وہ غلط راستے کی طرف بھٹکا رہے تھے، تو وہ کہیں گے چھوٹے لوگ کہ یا اللہ ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے آنکھ میچ کے کہ یہ ہمیں صحیح راہ پہ چلا رہے ہوں گے، ہم نے کوئی تحقیق نہ کری، لہٰذا تو ان کو دگنی سزا دے، نرک میں دگنی سزا دے۔ اللہ فرمائے گا تمہیں نہیں پتہ تم سب کو دگنی سزا ملے گی، جو کہ تم نے بھی تحقیق نہیں کی ہے، تمہیں عقل دی تھی، تم نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو بھئی یاد رکھیں ہمارا یہاں پر امتحان چل رہا ہے، پریکشا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ نہیں رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی دکھ نہیں رہی ہے، لیکن اگر ہم دل سے اللہ کی کھوج کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں راہ دکھا دے گا، ہمارے من ہی من میں اس کائنات کی حقیقت ہمیں سمجھا دے گا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مومنوں یعنی نیک لوگ جو ہوں گے، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، سچائی پر چلیں گے، کہ ہم مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا میں بھی مضبوط رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح اور پکی اور سچی بات دنیا میں انسان کو سمجھا دیتا ہے، جو اللہ کی کھوج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھا دیتا ہے۔ اور بھئی ناپاک یقین سے بچیں اور پوتر یقین بنائیں اپنا، اللہ سے ڈریں، اللہ کی مرضی پر جیون جئیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، موت کے بعد اصل جیون ہے اس کی تیاری کریں، اور اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں اور اسے پھیلائیں، جتنا پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ اتنی اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ اور بھئی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اپنے رب